اور ناظرین الحمدللہ سریام کی ٹیم کو آج ایک اور کامیابی حاصل ہوئی ہے. یہاں شمالی وزیرستان آپریشن کے متاثرین سے کچھ دیر پہلے بات چیت کرتے ہوئے جو سب سے بنیادی مسئلہ ہمارے سامنے رکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ نادرا کی جانب سے سٹیمپس کی عدم موجودگی کے باعث انہیں کیش نہیں مل پا رہا جس کی حکومت کی جانب سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. اور ہم نے اس کے فوراً بعد متعلقہ تمام لوگوں سے رابطہ کیا. ہم نے ڈائریکٹر جنرل آفس اسلام آباد رابطہ کیا, اس کے بعد ہمیں ڈی جی آفس پشاور سے کال موصول ہوئی اور پھر متعلقہ بنو کے نادرا کے آفس سے ہم نے رابطہ کیا اور اس کے بعد الحمدللہ نادرا کی موبائل وینز یہاں موو کر چکی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیٹلائٹ ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے, فی الفور یہاں پر ان کے ڈیٹا کی ویریفیکیشن کے بعد وہ سٹیمپ لگائی جا رہی ہے. الحمدللہ آئی ڈی پیز کا جو بنیادی مسئلہ آج کے دن سریام کی ٹیم کو یہاں دکھائی دیا تھا, ہماری کوششوں سے اور آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ ہم حل کرنے میں کامیاب رہے ہیں. آپ کو دکھاتے ہیں کہ اب لوگ کس طرح سے سریام کی ٹیم کی کاوشوں کے بعد یہاں پہنچنے والی نادرا کی ان موبائل وین سے مستفید ہو رہے ہیں. ہاں جی معاملات ہیں. اچھا دیکھ رہے ہیں نادرا بیسیکلی وہ سٹیمپ کا ایشو آ رہا تھا جس کی وجہ سے ان کو کیش نہیں مل پا رہا تھا. ہم نے صبح ڈی جی آفس سے رابطہ کیا, پشاور سے بھی ہمیں کال آئی الحمدللہ. تو اس کے بعد سے یہ موبائل وین یہاں اصل میں موبائل وین سے سیدگئی چیک پوسٹ سے موو کروائی گئی ادھر سے موو کر کے ادھر آ گئی ہیں. اچھا اب وہ سٹیمپس ویریفیکیشن کے بعد لگ رہی ہیں بالکل ریڈی اور ان لوگوں کا کیش بھی مل رہا ہے. کیش بھی مل رہا ہے. چلیں دیٹس ویری گڈ. اچھا کس طرح سے ویریفائی آپ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ آن لائن کنیکٹیویٹی ہے سیٹلائٹ کے تھرو ہماری موبائل وین کی, اس کے تھرو ہم جو ہے ویریفائی کر رہے ہیں. نو ٹائم موبائل 20 to 30 سیکنڈ میں بندہ ویریفائی ہو جاتا ہے. مور نہیں لگی ہوئی آپ کے اس پہ؟ ہاں اس پہ مور نہیں لگی. آپ سب کی مور نہیں لگی ہوئی کسی نہیں لگی ہے. اور پہلے جب مور نہیں لگی تھی تو کیا پرابلم ہو رہا تھا آپ کے؟ بس وہ سیدگئی میں یہ مور لگی ہوا ہے. ابھی اس بولتا ہے کہ نادرا والا مور اس پہ نہیں ہے. اچھا واپس آ گئی. السلام علیکم. اسٹیمپ لگ گئی سر؟ ہاں بالکل لگ گئی. اچھا یہ مجھے دکھائیں گے ذرا کون سی اسٹیمپ تھی یہ نا؟ یہ بیسیکلی وہاں سیدگئی پہ نہیں لگی تھی آپ کے؟ ہاں پہلے جب کرفیو کھول گیا نا 18 تاریخ کو جب ہم آئے تھے نا اس دن ہاں نہیں لگی تھی. پرابلم کیا ہو رہا تھا اس کی نہ لگنے کی وجہ سے؟ یہ نہیں اس نے اس کو پہلے دن سسٹم نہیں تھا. ابھی 5-6 دن گزرے نا, ابھی سسٹم برابر ہو گیا تو 2-3 دن ہم تک یہ نا پھر آ گیا نا ادھر اسٹیمپ لگ گیا. ابھی آئے ہو تو یہ لگی ہے. ہاں اب یہ لگی ہے نا. تھینک یو مہربانی. آپ کی وہ مور نہیں لگی ہوئی, اس کے نادرا کی اسٹیمپ نہیں لگی ہوئی؟ نہیں بھائی نہیں لگے ہوئے. دیکھو ابھی لگوانے آئے انشاءاللہ. تو جب نہیں لگی تھی تو پرابلم کیا ہو رہا تھا, مشکل کیا آ رہی تھی؟ وہ بس راشن بھی نہیں دیتا ہے, پیسے بھی نہیں دیتا ہے جب تک نہیں لگی ہوئی. ہاں جی. اب یہ کتنی دیر پہلے آئی ہیں موبائل گاڑیاں کتنی دیر پہلے آئی ہیں؟ یہ تو میرا خیال 12 بجے آیا. بالکل ٹھیک ہے. ہو گیا کام؟ ہاں ہو مور لگی, اب مل جائے گا راشن اور پیسے بھی پتہ نہیں ہے. مل جائے گا انشاءاللہ مل جائے گا. مور لگنے کے بعد ان کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے خواتین حضرات کہ وہ جلدی جلدی جائیں, راشن لیں اور پیسے لیں. لیکن اچھی بات ہے, ایک ہرڈل تھی, ایک مشکل تھی, الحمدللہ وہ دور ہوئی ہے. اس پہ ہم نادرا حکام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہاں کی مقامی انتظامیہ کا. سو اب الحمدللہ وہ کام جو سیدگئی چیک پوسٹ پہ ہونا تھا وہ یہاں ہو رہا ہے اور لوگ اپنی تمام تر وہ جو ان کا حق ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. ہمیں خوشی تھی کہ سریام کی ٹیم کی نشاندہی پر ہمارے قبائلی بھائیوں کی ایک بڑی مشکل حل ہو گئی ہے. اب یہ لوگ صرف 30 سیکنڈ میں نادرا کی مطلوبہ مہر لگوا کر اپنا حق حاصل کر رہے تھے. ایسے مواقع پر سب سے افسوسناک مرحلہ وہ ہوتا ہے جب ہجوم میں موجود مختلف ٹاؤٹس نما لوگ میڈیا کے نمائندوں کو ڈھونڈ کر بتاتے ہیں کہ وہ سامنے فلاں وزیر صاحب, فلاں MNA یا MPA یا پھر فلاں پارٹی کے جنرل سیکرٹری موجود ہیں, سر ذرا ان سے بات کریں. ان سیاسی شخصیات کے یہ نمائندے اتنی اور اس انداز میں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجبوراً ان لوگوں کے سامنے مائک کرنا پڑتا ہے, بعد میں بھلے انہیں ایڈٹ کر دیا جائے. مگر ان صاحبان کی لمبی چوڑی گفتگو میں وہ باتیں جو متاثرین شمالی وزیرستان کے حق میں تھیں اور حقیقی خامیوں کی جانب اشارہ کرتی تھیں, ہم اس لیے شامل کر رہے ہیں کہ شاید ان خامیوں کا تدارک ہو سکے. سر ابھی دیکھیں اپنے انتظامات کچھ اطمینان بخش ہیں؟ ہم تو خود اس لیے آئے تھے کہ چونکہ پارٹی کی طرف سے بھی ہدایت تھی, ہم نے دیکھیں لوگوں سے ملنے, کوشش تو ہو رہی ہے لیکن اس کو امپرومنٹ کی بھی بہت ضرورت ہے. یہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں. ابھی تک پروونشل گورنمنٹ نے صرف 13 لیڈیز ڈاکٹر اور 49 ڈاکٹرز کے لیے ریکمنڈیشن دی ہے کہ وہ یہاں پہ ان کو ٹرانسفر کیا جائے, وہ ابھی تک نہیں. میں نے اسپتالوں کا دورہ کیا, اسپتالوں میں کوئی ادویات جو دوائیاں ہیں وہ میڈیسن وہ بہت کم ہیں اور ڈاکٹر نہیں ہیں. تو ڈاکٹر بڑھائیں اور اس کے لیے جو لوکل BHOs ہیں اور یہ جو PHS ہے ان کے ڈاکٹر کو ٹیمپریری بیسس پر یعنی خلیفہ گل نواز اسپتال اور سیول اسپتال اور RCC ڈومیل میں ٹیمپریری بیسس پر ان کو لگا دیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو.
इन सियासी रहनुमाओं से फरागत हुई ही थी कि मजीद लोगों ने आन दबोचा कि अंदर पंजाब के सूबाई वजीर खुराक राशन तकसीम कर रहे हैं। सो सखावत और इनायत के ये तारीखी मनाजिर रिकॉर्ड करने के लिए हम स्टेडियम के अंदर दाखिल हुए। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए कि ये वही राशन था जो अब से कुछ देर पहले तक एक फौजी जवान बड़े अहसन तरीके से तकसीम कर रहा था। भला अब वजीर मौसूफ को अपने मुबारक हाथों से ये कार्य खैर करने की क्या जरूरत थी? क्या इनका हाथ लगने से इस राशन में किसी किस्म की खास बरकत शामिल हो जाने का इम्कान था? यकीनन नहीं। ये सब महज कैमरों के सामने सियासी दुकान चमकाने और इस कौम के सर पर एहसान जताने के लिए किया जाता है। वही कौम जिसकी कमाई से ये सब कुछ खरीदा जाता है और इनमें अरबों खरबों पति हुक्मरानों का जाती 1 रुपया भी मौजूद नहीं होता। वजीर मौसूफ की नमूदो नुमाइश पर तनकीद अपनी जगह, लेकिन इंसाफ यही है कि इनकी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात भी आप लोगों तक पहुँचाए जाएं। अब इनमें कितनी सदाकत है ये खुदा ही बेहतर जानता है। ज़ाती आपने जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि किस चीज़ की सबसे 1 2 3 करके अगर ये देखिए यही आइटम यही ईटिंग आइटम्स जो हैं हम लेके आए, हमारे ट्रक्स जो बड़े पड़े हैं, जो इससे पहले आर्मी के जवान जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। मैंने आपसे गुजारिश की है कि अभी ये डिसीजन लेना है। कल हमें ये फीडबैक मिला था, हम अभी पहुँचे हैं बनू, कल पहुँचा था कि जी कैश ट्रांसफ़र कर दिया जाए, सबसे ईजी है और सबसे सेफ है क्योंकि उसका डाटा भी कलेक्ट हो रहा है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि फौरी तौर पर कैश ट्रांसफ़र हो सकता है या इसको कुछ दिन चाहिए होंगे, कुछ शायद 10 दिन चाहिए होंगे, तो उस वक्त तक हम फूड आइटम्स दें। ये गुफ्तगू फरमाने के बाद वजीर मौसूफ अपनी चमचमाती हुई गाड़ियों में हैवी प्रोटोकॉल के साथ यहाँ से रवाना हो गए और हमें यकीन है कि इनके काफिले का रास्ता बनाने की खातिर बाहर मौजूद मुतासिरीन को लाठियों से हटाया गया होगा और इस नमूदो नुमाइश और जाहो जलाल का नतीजा खासा हौलनाक होगा। हमें अपने इन पाकिस्तानी भाइयों के साथ मिलकर इनकी सतह पर आकर इनके दुखों को बांटना है। ये लोग हमारे और हमारे बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों के साथ अपना घर बार छोड़ कर आए हैं। हमें इन्हें गले से लगाना होगा, इन्हें पलकों पर बिठाना होगा ताकि जब ये वापस शुमाली वज़ीरिस्तान लौटें तो गुमराह अनासिर को बता सकें कि पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों के लोग उनके खैर खां हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं और उनकी मुश्किलात को समझने वाले हैं, बजाय इसके कि ये लोग यहाँ से धक्के और धोखे खाकर हुक्मरानों के प्रोटोकॉल्स और दबदबे से खाइफ होकर वापस उन्हीं अनासिर से जा मिलें जिनके खात्मे की जिद्दोजहद पाक फौज के सुपूत अपनी जिंदगियां कुर्बान करके जारी रखे हुए हैं। हमें इस वक्त एक नहीं 2 जंगों का सामना है। एक जंग जो हमारी फौज लड़ रही है शुमाली वज़ीरिस्तान में और एक जंग जो हमारे हुक्मरानों को लड़नी है अपने आप से। हम शुमाली वज़ीरिस्तान की लड़ाई तो इंशाअल्लाह जीत जाएंगे, बस डर सिर्फ इतना है कि हम अपने हुक्मरानों की रौनक के हाथों ना मारे जाएं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।